ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں تین بنیادی سوال ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، جن کی اپنی جماعت کا، سیاسی جماعت کا نشان ہی بلہ ہے، وہ پی ایس ایل کے فائنل میچ کی لاہور میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں، کس حد تک ان کی سٹیٹمنٹس سیاسی اعتبار سے دانشمندانہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کی بدستور مخالفت کر رہی ہے، اے پی سی بھولانے کا کیا مقصد تھا، ایک دوسرا سوال ہے۔ اور پھر یہ کہ حالیہ چند دنوں میں ہونے والے واقعات، دہشت گردی کے واقعات، پی ایس ایل کے میچز، اس پہ ہونے والی بحث، ای سی او کا سمٹ، اور پھر اور جو ساری چیزیں چل رہی ہیں ملٹری کورٹ سمیت، کس حد تک انہوں نے پیناما کا جو کرپشن کیس تھا، جس کا فیصلہ ابھی سپریم کورٹ سے آنا ہے، اس کے بارے میں جو سیاسی بحث ہے اسے تقریباً ختم کر دیا۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ لیکن بات کا آغاز کرتے ہیں تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے۔ فواد چوہدری صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ فواد صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ فواد صاحب، کس حد تک عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ جو بھی انہوں نے جب وہ بلین ٹری کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایک جگہ پہ، وہ جو وہاں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر یہ فائنل اس لیے کھیل رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ آئے گی تو اس سے زیادہ اہمکانہ فیصلہ ہے ہی نہیں، اور کبھی اس طرح بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے؟ دنیا کو آپ کیا بتائیں گے کہ نارمل ہے حالات کہ 60,000 پولیس، کرفیو لگا ہوا، وہاں گیس بند کی ہوئی ہے، اور کبھی اس طرح بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے؟ فواد صاحب، ایک ایسا بندہ جو خود کرکٹر ہے، جس کی جماعت کا نشان سیاسی طور پہ بلہ ہے، وہ جب پی ایس ایل میچ کی مخالفت کرے، اتنا بڑا میجر، بڑا لیڈر پاکستان کا، تو یہ کوئی بات عجیب سی نہیں لگ رہی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑے سپن ڈاکٹرز کے ساتھ ہے۔ جو وہ بات کرتے ہیں اس کو ایسی سپن دے دی جاتی ہے۔ تو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں نا، میں وہی بتا، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرکٹ، عمران خان سے زیادہ پاکستان کو کرکٹ میں لانے کا اسٹیک کس کا ہوگا؟ عمران خان کی تو سیاست ہی، ان کا جو عروج ان کو جو ملا ہے پاکستان میں، کرکٹ کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں، اور عمران خان کے کرکٹ میں رول سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمران خان کیا کہیں گے کہ کرکٹ پاکستان میں نہ لائی جائے؟ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو جس طریقے سے آپ کرفیو لگا کے آپ ایک میچ کرانا چاہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ جو ہے یہاں پر واپس آ گئی ہے اتنے بڑے پہرے میں۔ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ امن سے کرکٹ واپس آئے گی، کرکٹ سے امن واپس نہیں آئے گا۔ یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک کرفیو لگا کے ایک میچ کرانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کو اس سے کیا تاثر جائے گا کہ کیا پاکستان سیکیورٹی ایسی ہے پاکستان میں کہ جہاں پر یہ میچ ہو سکے؟ لیکن ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں جب اولمپکس ہوئے 2012 میں، یا فرانس کے اندر جب گیمز ہوئیں، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ خطرہ تھا دہشت گردی کا، اور حکومتیں اور ریاستیں یہ چاہتی تھیں کہ ایسے ایونٹس کروائے جائیں، تو انہوں نے بہت بڑے سیکیورٹی میئر لے کے پیرس میں یا لندن میں ایسے ایونٹس کروائے۔ تو اگر پنجاب حکومت کر رہی ہے فوج لگا کے، میرا نہیں خیال کہ لندن یا پیرس بند ہو گئے تھے، میرا نہیں خیال لندن یا پیرس میں شادیاں کینسل ہو گئی تھیں، اسکول آف کر دیے گئے تھے، تمام ریسٹورنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے۔ اوپر جو ایریا ہے اس کو کارڈن آف کیا جاتا ہے، کارڈن آف ہوتا ہے، عام ٹیسٹ میچز میں۔ لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور میں بھی ایریا کارڈن نہیں، لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور میں شادیاں کینسل ہو گئی ہوئی ہیں۔ جو 24,000 لوگ ہیں جو قذافی اسٹیڈیم میں بیٹھ سکتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے 30,000 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ 24,000 لوگ بیٹھیں گے اسٹیڈیم میں۔ 24,000 کی کیپیسٹی ہے قذافی اسٹیڈیم کی، 30,000 کی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز منگا لی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر کچھ واقعہ ہو جاتا ہے اس تمام کے بعد بھی، اللہ نہ کرے، تو پھر پاکستان میں کرکٹ کا جو تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی ہے کہ آگے جائے گا معاملہ، وہ بالکل بند ہو جائے گا۔ لیکن حکومت تو غالباً یہ دنیا کو پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو تاثر ہے کہ یہاں کرکٹ نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے، اور دیکھیں ہم نے کرا کے دکھایا ہے میچ۔ لیکن موہن صاحب، جس طرح سے میچ ادھر ہو رہا ہے، یہ تو پھر سیریا میں بھی ہو سکتا ہے، عراق میں بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب، عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے۔ میرے خیال میں تو ہمیں پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر میچ کرا لینا چاہیے تھا اگر ہم نے اس طرح ہی کرانا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو جاتی کہ ایک تو جو لوگ ہیں ان کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، اور پھر پاکستان افغانستان بارڈر کے لوگوں کو بھی کچھ انٹرٹینمنٹ بھی مل جاتی، کافی عرصے سے وہ محروم ہے۔ مسئلہ میچ کا نہیں ہے، مسئلہ کرکٹ کا نہیں ہے، مسئلہ اس موڈس اپرینڈے کا ہے جو کہ حکومت نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اور مجھے آپ پہلے تو یہ بھی بتائیں، حکومت سے سیریس سوالات تو پوچھے نہیں جا رہے۔ $3 بلین ضرب عضب کے اوپر لگا ہے۔ پھر ابھی ہم جو یہ دوسرا آپریشن رد الفساد جو ہم نے شروع کیا ہے، پنجاب پولیس کے اوپر 8,000 ٹریلین روپیہ پنجاب میں خرچ ہو چکا ہے۔ 8,000 ٹریلین اس وقت پنجاب میں خرچ ہوا ہے پچھلے 7-8 سالوں میں۔ نہیں، کس چیز پہ 8,000 ٹریلین خرچ ہوا ہے؟ سارا پنجاب۔ 8,000 ٹریلین تو نہیں ہوگا، کیونکہ ٹریلین کا مطلب خرب ہے۔ جی، تو 80,000 کروڑ روپیہ شہباز شریف صاحب خرچ کر چکے ہیں پنجاب میں، جس میں پولیس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، سیکیورٹی کا بہت بڑا حصہ ہے۔
سوالات تو یہ ہونے چاہیے کہ یہ جتنی آپ نے کریزی اماؤنٹس آف منی خرچ کیے ہیں اس کے بعد آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ایک میچ کرانے کے لیے آپ کو پورے شہر پہ کرفیو لگانا پڑ رہا ہے, آپ کو فوج کی مدد لینی پڑ رہی ہے. اچھا لیکن ایک میں سیاسی اعتبار سے تھوڑا سا ایک اور ٹکڑا آپ کو شیخ رشید صاحب نے کیسے اس کو ہینڈل کیا اس سوال کو, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین. عوام میں بیٹھیں گے, سیکیورٹی جو عوام کی وہ ہماری, سیٹی ماریں گے, کوئی نعرہ شارہ ماریں گے, کوئی جوڈو کراٹے, کوئی بینکاک کے شعلے, لیکن کب تک ہم ڈر ڈر کے جئیں گے؟ کب تک ہم ڈر ڈر کے جئیں گے, بینکاک کے شعلے, سیٹی ماریں گے, عوام کے ساتھ بیٹھیں گے. فہد صاحب یہ جو ایک عوامی ہے, آپ خود ایک عوامی آدمی ہے, یعنی یہ ضروری نہیں تھا اب جب چلے ہو رہا ہے پی ایس ایل میچ ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب پوری قوم کی ہمت بڑھانے کے لیے, کرکٹ کے شائقین کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ عمران خان چلے جاتے ہیں یہ میچ دیکھنے, خود کہہ رہے ہیں کہ انکلوجر فری کر دیں, جو عمران خان وی آئی پی انکلوجر ہے اس کو فری کر دیں, تو عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں. پی ٹی آئی خرچہ کر دیتی لوگوں کو فری ٹکٹ دینے کے لیے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ پی ٹی آئی خرچہ کہاں سے کر دیتی ہے؟ ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ تو ہے نہیں ہے, نہ ہی ہمارا پیناما ہے, نہ ہی ہمارا جو ہے لنڈن میں اپارٹمنٹس ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی ہم نے تھا تو سارا خان صاحب کا بھی اپارٹمنٹ غریب سا, اس اپارٹمنٹ کو کیا ملانا. اچھا اب دوسری ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ایلیٹ ایونٹ بنا دیا ہے. عمران خان انکلوجر کے نام کے اوپر جو عمران خان ہے, کم از کم اس میں غریبوں کو تو بیٹھنے دیں. اب اس پہ 12,000 کا 8,000 کا ٹکٹ ہے, 12,000 کا ایک ٹکٹ ہے, 8,000 کا ٹکٹ ہے, کون لوگ لے کے آئیں گے وہاں پہ؟ ظاہر ہے اوپر والا طبقہ ہی آئے گا, امیر طبقہ ہی آئے گا. آپ ایک امیر طبقے کے لیے آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو کچھ غریبوں کو بھی تو شیئر دیں نا. تو یہ استدلال تھا کہ اس کی ٹکٹ جو ہے وہ فری کر دیں. اچھا دوسری بات ہے عمران خان کیوں نہیں جا رہے؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے, جس ماحول میں, جس انوائرمنٹ میں آپ یہ کرکٹ میچ کرا رہے ہیں اس کا پاکستان کی کرکٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا امیج بلکہ الٹا جائے گا کہ پاکستان سیکیور ملک نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کروانا ہی تھا تو پھر پورا پی ایس ایل پاکستان میں کرا لیتے. جو فورن پلیئرز آنا چاہتے ہیں وہ آئیں, بسم اللہ, جو نہیں آنا چاہتے نہ آئیں. ان کی اچھا پتہ نہیں آپ کے نالج میں کہ نہیں, ماریہ میمن صاحبہ نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے جنرل مشرف صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے اس طرح کا, لیکن جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو ایگزیکٹ ان کے ورڈز ہیں, کہ وہ سوچے سمجھے بغیر پوزیشن لے لیتے ہیں. یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کی حیثیت سے انہیں ذرا سوچ سمجھ کے پوزیشن لینی چاہیے تھی. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے, کسی کی بھی اوپینین سے اختلاف ہو سکتا ہے, پرویز مشرف صاحب کی اوپینین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کی اوپینین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑے سیکیورٹی ارینجمنٹس کے ساتھ آپ جو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک سیکیور ملک ہے اور تمام فورن کرکٹرز کو آنا چاہیے اور میچز کرنے چاہیے, کیا پی ایس ایل اس ماحول میں یہ تاثر دے پائے گا؟ اچھا میں کنفرم نہیں کر سکا, مجھے کسی نے یہ بتایا ہے لیکن میں کنفرم نہیں کر سکا کہ بعض پلیئرز نے عمران خان صاحب کی ٹویٹس کو بیسس بنایا ہے پاکستان نہ آنے کے لیے. ایک لیوک رائٹ کا تھا, انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا میری تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی عمران خان سے, نہ ہی انہوں نے, میں نے نہ عمران خان کا نام لیا نہ ذکر کیا. دوبارہ جس طرح سے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان کا ہمارا جو پالا پڑا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑے اسپن ماسٹرز کے ساتھ پڑا ہوا ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, وہ ٹوسٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹمنٹس کو. انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ بات پھیلائی کہ بعض جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ اس لیے نہیں آ پا رہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آ گیا. اگر ملک میں اکانومی نہیں چل رہی ہے, عمران خان کے دھرنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, پلیئرز نہیں آ رہے ہیں, عمران خان کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں, یہاں پر حکومت کو معاشی طور کے اوپر, نواز شریف صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ چلنے نہیں دے پا رہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اتنے کمزور ہیں اور عمران خان اتنا طاقتور ہے کہ وہ باہر بیٹھا ہوا اپوزیشن کے طور کے اوپر ساری چیزیں مینیج کر پا رہا ہے, تو پھر آپ کو حکومت میں رہنے کا تو کوئی حق نہیں. پھر جو بندہ اپوزیشن میں اتنا تگڑا ہے اس کو حکومت میں آنے دینا چاہیے تاکہ وہ معاملات سدھار لے. اچھا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا 1 اور دھرنا 2 اور مارچ پاسٹ لانگ کیے تو اس وقت بھی ظاہر ہے دہشت گردی کا خطرہ تھا, ہزاروں لوگوں کو لے کر وہ نکلے, پھر نہیں وہ ڈرے اس وقت جب ان کا اپنا ڈر تو اب بھی نہیں رہے, ڈر اب بھی کون رہا ہے. ہم تو دیکھیں یہ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ڈرنا کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے, کچھ تو ہو سکتا تھا نا, موب آ رہا ہے, سڑک پہ لوگ آ رہے ہیں, تو اب بھی آ جائے, کوئی پنجاب پولیس ڈنڈے سوٹے لے کے. ٹیررزم کا بھی تو بات نہیں ہو رہی ہے کہ کیا ہوگا یا اس سے ڈرنا چاہیے, میچ کرانا چاہیے, نہیں کرانا چاہیے. ہمارا یہ استدلال یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ جو آپ نے کریٹ کر دی ہے یہاں پر اس وقت, اور جو حالات کریٹ کر دیے ہیں, اس میں آپ دنیا کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں پیس کا وہ نہیں دے پائے. اچھا ٹھیک, ایک اور ایشو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک اصولی موقف ہے ملٹری کورٹس کے اوپر, ابھی تک انہوں نے رضامندی نہیں کی ہے. انہوں نے آج ایک اے پی سی اس پہ آرگنائز کی, اس کو آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا, کوئی نہیں گیا بیچارہ, ان کی اے پی سی میں کوئی گیا ہی نہیں, آپ لوگ بھی نہیں گئے.
دیکھیں ایک تو پیپلز پارٹی کا اس وقت چونکہ تھوڑی ریلیونس نہیں بن رہی سیاست میں، انہوں نے غلطی کی، پیناما پیپرز میں انہیں شامل ہونا چاہیے تھا عدالت میں، جس طرح جماعت اسلامی آئی، پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا وہ آتے، اعتزاز احسن صاحب آرگو کرتے کیس، پیپلز پارٹی کی ایک ریلیونس ہوتی، لیکن اعتزاز احسن نے تو بڑی سٹرونگ پوزیشن لی، پوزیشن بڑی سٹرونگ تھی، لیکن وہی اگر عدالت میں کھڑے ہوتے تو ایک معاملہ اور ہوتا، لیکن اس وقت وہ بس مس کر گئے ہیں۔ اب وہ ریلیونس چاہتے ہیں سیاست میں واپسی کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو زرداری صاحب کے واپس آنے سے ریلیونس بڑھی نہیں کیا پی 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 کی؟ ان کے آنے سے تو ریلیونس اڑ گئی ہے پیپلز پارٹی کی، ان کے اپنے جو بلاول بھٹو جو کوشش ایفرٹ کر رہے تھے ایک تو وہ بھی بیٹھ گئی، اور جو باقی جو پیپلز پارٹی پنجاب ایفرٹ کر رہی تھی وہ بھی ساری بیٹھ گئی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آیا کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں، کہ نہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ آخر فیلیئرز ہیں کیا، نہ حکومت نے 2 سال میں یہ کیا کہ یہ اس وقت جب پاس کی تھی، آپ کو یاد ہے اس وقت بھی ہماری بڑی ڈیبیٹ، اس کا سن سیٹ کلوز تھا، اس میں سن سیٹ کلوز انہوں نے ڈالا تھا کہ 2 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، ملٹری کورٹس کیوں کامیاب ہیں اور اے ٹی سی کیوں کامیاب نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی، ریفارمز کیا چاہیے کچھ نہیں کیا گیا، 2 سال بعد پھر جو ہے وہ منہ اٹھا کے آ گئے ہیں کہ جی 2 سال اور اچھا ویری گڈ پوائنٹس، ویری مطلب لاجیکل منطقی آپ کے آرگومنٹ ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف ان تمام یعنی آرگومنٹس کی موجودگی میں کیوں آپ نے ملٹری کورٹس کو سپورٹ کیا جبکہ پی 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 کھل کے نہیں کر رہی؟ دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ پھر کرے کیا، مسائل تو سارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ لوگ ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن میں ریفارم نہیں ہے، انویسٹیگیشن میں ریفارم نہیں ہے، جوڈیشری میں جاتے ہیں وہ بندے چھوٹ کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کو دھمکیاں آ جاتی ہیں، ایک سرکمسٹانسز ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کا سلوشن ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں تو پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیز کو، ایکسپرٹس کو تو کسی نے بھی نہیں ماشاءاللہ سنا، ہمارے والوں نے بھی نہیں سنا، انہوں نے بھی نہیں سنا۔ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی تھی اس میں کسی نے بلا کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر، ریما عمر ہیں، ضروپ اعجاز ہیں، اعظم طارڑ ہیں، محسن، جو بڑے بڑے جن لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے زحمت ہی نہیں دی آ کے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پرابلمز ہیں، سولوشن نہیں ہے، سولوشن پھر یہی ہے کہ ایک شارٹ کٹ بنا لو اور 2 سال اور ایکسٹینڈ۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا موقف دے رہے تھے عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے پی ایس ایل پہ، جو ملٹری کورٹس پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، اس کے حوالے سے ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سمجھتے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، فوجی عدالتوں کے حوالے سے حکمران جماعت پی ایم ایل این اور مین اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں تو ایک کنسنسس یا اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے فوجی عدالتوں کے خلاف۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی اسلام آباد میں، جس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو دونوں ہی شریک ہوئے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما اور پاکستان کے سابقہ انفارمیشن منسٹر جناب قمر زمان قاہرہ صاحب۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ تھینک یو ڈاکٹر قمر صاحب، کیا وجہ ہے کہ جبکہ 8 جماعتیں بتایا جاتا ہے کہ 28 فروری کو ایگری کر چکی ہیں ان پرنسپل کہ فوجی عدالتوں کو وہ سپورٹ کریں گی، پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک ایک الگ اپنی دکان جمائی ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کی مین اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے سر، لیکن وہ لگتا نہیں ہے نا لوگوں کو، مین اپوزیشن Resist پارٹی۔ نہیں کرتے اگر آپ اپوزیشن کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ اس کو اسمبلی میں دیکھیں گے، بٹ نمبرز میں دیکھیں گے تو نمبرز میں، لیکن پاپولر پرسپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی مین آپ پاپولر اپوزیشن گیج کے اوپر تو نہیں کھڑے ہوئے نا، آپ تو اس وقت اپوزیشن کی بات جب کریں گے، لیگلی آپ کہیں گے نا سر، لیکن آپ اپوزیشن کرتے نہیں ہے نا۔ نہیں سر، ہم ہی اپوزیشن کرتے ہیں، ہاں ہم اس طرح زیادہ شور نہیں کرتے۔ ہم کہاں اپوزیشن نہیں کرتے، یہ میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ میڈیا ہمارے بارے میں یہ بار بار اور بالکل زور سے تاثر دے رہا ہے کہ ہم اپوزیشن نہیں کرتے۔ کون سے موقع پہ اپوزیشن نہیں کی؟ میں اس پہ گزر اس کا فیصلہ کیا ہمارے دیکھنے والے آپ کو اپوزیشن سمجھتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں پہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو فیصلہ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بڑا طاقتور فورم ہے یا آرگن ہے، آپ چاہیں تو پورا پبلک اوپینین ٹلٹ کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو زبان عمران خان صاحب یوز کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کی زبان ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ بھی ماننا شروع ہو گئے، کیا یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ زبان بولی جائے تو اپوزیشن ہوتی ہے؟ اور جس طریقے سے عمران خان اپوزیشن کر رہا ہے وہی کیا جائے تو صرف اپوزیشن کا طریقہ ہے، یا ایک ریشنل اپوزیشن
ایک دلیل کے ساتھ کی جانے والی اپوزیشن ڈے ون سے 2014 سے لے کے آج تک وہ کون سا موقع ہے؟ میں آپ کو اور اپنے باقی اینکرز دوستوں کو، میڈیا کے ساتھیوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ ہمیں گائیڈ کر دیجئے وہ کون سا موقع ہے کہ ہم نے اسمبلیوں کے اندر یا اسمبلیوں کے باہر اپوزیشن نہیں کی۔ اگر ہم عمران خان اس وقت چلے اکیلے تھے 2014 میں، الیکشن دھاندلی پہ نکلے تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا، وی آر آن ریکارڈ۔ ہم نے اسمبلیوں کے اندر بھی کہا تھا کہ عمران کا مطالبہ تھا۔ ہم واپس آ جائیں آج کے ٹاپک، باٹم لائن یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک، مجھے یہ بات بہت چبھتی ہے اس لیے کہ آپ جیسے سینئر لوگوں کے زبان سے یہ لفظ نکلے تو یہ انڈرمائن کرنے والی بات ہے ہمیں۔ اب دیکھیں یہ تو عوام کا بھی آپ دیکھیں فیصلہ، عوام کی بات دیکھیں، عوام کا فیصلہ اپنی جگہ۔ میرا سوال آپ سے کسی محفل میں آپ چلے جائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو دیکھا جا رہا ہے ایز مین اپوزیشن کے پی ٹی آئی کو دیکھا جا رہا ہے؟ اس وقت تو میرا مکالمہ آپ سے ہو رہا ہے نا، سو عرض یہ ہے کہ وہ چلے گئے اب کورٹ میں خان صاحب، اب ہمارے اوپر ایک ہی صرف الزام ہے کہ جی آپ عدالت میں کیوں نہیں گئے، اور ہم دسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ عدالت میں اس طرح نہ جاؤ۔ ٹھیک، عدالت میں جانے کا کوئی، عدالت میں جانے کا اس طرح فائدہ نہیں ہے، عدالت کو پہلے امپاور کرو، یہ قانون بنے، اس کا فریم ورک بن جائے کہ کیا انکوائری ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ نواز شریف صاحب کا اور اس ملک کا ماضی بڑا صاف ہے قوم کے سامنے۔ خیر تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن اب جو صورتحال ہے، جو ساری ڈیبیٹ ہو کے سم اپ ہو رہی ہے، اگر وہی بات کمیشن پہ آ گئی، اگر بات کمیشن پہ چلی گئی تو جو پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے آپ کی طرف سے بلیم ہوتی رہی، لیکن ہمارا نیریٹو جو تھا وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے نا، پھر آپ کہاں کھڑے ہو؟ بڑا انٹیلیجنٹ آپ کا پوائنٹ ہے، یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے، اس کو ہزاروں لوگوں نے اس موقع پہ سن لیا۔ اب اس چیز پہ آ جائیں کہ جب باقی ساری ایک کنسنسس سا ہو گیا ہے ملٹری کورٹس پہ، آپ لوگوں نے اکیلا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اور کوئی آیا بھی نہیں، نہ ایم کیو ایم آئی ہے، نہ پی ٹی آئی ہے، اور شاید پی ایم ایل ان کو آپ نے خود نہیں بلایا اپنی۔ جی یقیناً حکومت کو تو بلایا نہیں جاتا ملٹی پارٹی میں۔ یہ ایک اور صورتحال تھی، آل پارٹیز کانفرنس میں گورنمنٹ کو ہم نے بلایا تھا جب ہم نے سی پیک پہ کی تھی، اس پہ گورنمنٹ آئی تھی، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ہم سے مختلف ہے۔ وہ شاید عدالت کا آنے والا فیصلہ اس کو فورکاسٹ کرتے ہوئے شاید نہ بیٹھنا چاہتے ہو اے پی سی میں، ابھی وہ اپنے الگ راستہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے۔ ایم کیو ایم بھی نہیں آئی، میں کہتا ہوں ان کا حق ہے۔ کوئی جماعت اگر آپ کے پاس نہیں آتی کسی ایشو کے اوپر تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنا نیریٹو قوم کے سامنے رکھیں، قومی قیادت کے سامنے رکھیں۔ لیکن بلاول بھٹو نے چھوٹی سی پریس ٹاک کی ہے، وہ بھی بتا نہیں سکے کہ فیصلہ ہوا کیا۔ وہ اپنا فیصلہ اناؤنس کر گئے، اس کے بعد فرت اللہ بابر صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اور نیر بخاری صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں 3P کے، وہ دونوں بات کر رہے تھے، اور میڈیا کا باعث وہاں اتنا خوفناک ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ کا یا پی ٹی آئی کا کوئی سی کلاس بندہ کسی صوبے کا بھی اگر تقریر کر رہا ہوتا تو گھنٹہ لائیو چلتی، ہمارے آپ نے کوئی آنسر بھی نہیں دیے۔ اب وہاں سارا کچھ کہا، ہم نے ہر چیز کا جواب دیا، آپ نے دکھایا بھی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا پی 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 کے خلاف ایک باعث ہے؟ یس اٹ از۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ۔ نہیں، آپ پہلا نہیں ہے، یہ پہلی نہیں ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں آپ کو روز کہ اگر پی ٹی آئی کے یا مسلم لیگ کے کوئی بندہ وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، سارا میڈیا اس کو کٹ کر کے لائیو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ میڈیا بھی آپ کو جنرل اپوزیشن کے طور پر نہیں دیکھ رہا، ان کو بھی لگتا ہے کہ ریئل بات نہیں کرتے؟ شاید میڈیا اپنے سیٹ کی جیب کی وجہ سے ہمیں نہیں دکھا پا رہا، یہ وجہ ہے، یا یہ ہے کہ وہ چیز ان کو نہیں ملتی پی 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 کے؟ چیز تو وہ ساری ہمیں ملتی ہے۔ جی دیکھیں، گزارش سن لیجئے، اسمبلیوں کے اندر یا اسمبلیوں کے باہر جتنی سپیچز ہماری موجود ہیں، اگر ہم سے زیادہ کسی نے بہتر سپیچز کی ہو تو ہمیں بتا دیجئے۔ اگر چودھری اعتزاز احسن آپ کو اپوزیشن نہیں لگتا، اگر خورشید شاہ صاحب آپ کو اسمبلی میں بولتے ہوئے اپوزیشن نہیں لگتے، اعتزاز احسن تو لگتا ہے۔ دیکھیں نا، خورشید شاہ صاحب کس موقع پر انہوں نے کس موقع پہ، مطلب مجھے ایک موقع بتا دیجئے۔ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اعتزاز احسن کی مخالفت حکومت کی جعلی ہے، لیکن خورشید شاہ صاحب کی مخالفت پہ لوگوں کو یقین نہیں آتا، یا زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس پہ یقین نہیں آتا۔ لیکن نا اس کا یقین دلانے کا طریقہ کیا ہے میرے پاس؟ مطلب میڈیا کو یقین نہیں آ رہا نا آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ سے، وہ آپ کو لے رہی، سیریسلی نہیں لے رہے میڈیا۔ میں اگر اس کو یہ کہوں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے اندر بھی ایک ڈویژن رکھنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں کور کیا، میڈیا ہر چیز کو کور کرنا چاہتا ہے جہاں ان کو لگتا ہے کوئی سبسٹنس ہے۔ سوال یہ ہے جان پڑ کہ گئی ہے اس اے پی سی کا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ آپ کا میڈیا لائیو دکھائے گا گھنٹہ گھنٹہ ان سپیچز کو، جو بالکل ریلیونٹ ہوں گی کیونکہ آپ مجبور ہوں گے دکھانے پہ، لیکن وہاں پہ یہاں پہ ہماری اے پی سی کی بریفنگ ہو رہی ہے، بلاول صاحب 2 منٹ کی اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دے کے چلے گئے، 2 سیکرٹری جنرل کھڑے ہیں ہمارے، 2 جماعتیں کھڑی ہیں،
اور وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, آپ کے رپورٹر ان سے پوچھ رہے ہیں, اور وہی بات جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب نہیں دیا, ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور آپ نے کہا آپ کر کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں سمجھ پا رہے آپ کے موقف کو کہ کیوں مخالفت پوری کر طرح رہے ہیں؟ سمجھ پا رہے ہیں, آپ ملٹری کو پوری طرح سمجھ پا رہے ہیں, مخالفت کیوں کر رہے ہیں مسلسل؟ ایجنڈے کے اوپر. ابھی پی ٹی آئی والے اپنا موقف دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ لائم لائٹ میں آنے کے لیے کوئی ایشو کریٹ کرنے کے لیے مخالفت کر رہے ہیں, کوئی اور حل ہے نہیں اس موقع پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی کا ڈے ون سے, اب میں اس پہ آ جاتا ہوں لیکن کیونکہ آپ نے سوال کر دیا مجھے ادھر جانا پڑ گیا, ہمارا زیادہ وقت اس پہ لگ گیا. لیکن سوال یہ ہے, پیپلز پارٹی تو ملٹری کورٹس کے اوپر یا ملٹری کے حکومت کے اوپر یا ملٹری کے ذریعے ملک کو رول کرنے کے اوپر بڑا سیریس ویو ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا, اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ اس کے متاثر ہیں. ہمارے خلاف سارے امتیازی قوانین استعمال ہوئے ہوئے. کوئی شک نہیں. پچھلی دفعہ جب 2015 میں جب یہ قانون پاس کیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑے تحفظات کے ساتھ اس کو پاس کیا تھا, بٹ پیپلز پارٹی لیڈ اٹ. زرداری صاحب نے اس قانون کو باقی جماعتوں کو کنونس کیا تھا. اب میرا نیریٹو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کلیئر نہیں تھی, گورنمنٹ یہ بل نہیں بنانا چاہتی تھی, ان کورٹس کو آگے نہیں لے کے چلنا چاہتی تھی, اس لیے کہ 7 جنوری کٹ آف ڈیٹ تھی اس قانون کی. سن سیٹ کلاس, بالکل صحیح, سن سیٹ کلاس تھی, اینڈ ٹائم تھا. اس سے پہلے میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہوا, اسمبلی میں باتیں ہوئیں, لوگوں نے باتیں کی. انٹیریئر منسٹر صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے, ناؤ وی آر ٹرانسفرنگ دا کیسز ٹو ATA کورٹس. کیا اس سے پہلے کسی نے ہمت کی؟ پنجاب کے لا منسٹر نے کیا کہا, ایک غلط قانون تھا, ختم ہو گیا, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹل 7th تو یہ صورتحال ہے, 8th کو بھی یہ صورتحال ہے, 9th کو بھی یہ صورتحال ہے, اور 10th یا 11th کو اچانک آپ کو یاد آ گیا نہیں یہ تو بڑی ضروری ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے 2 سال کا ٹائم دیا تھا, اب 3 سال کا ٹائم دینا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات, مس یوز آف لا. اچھا جب پہلے آپ کو قومی لیڈرشپ, اور پھر ہمارا اکیلے کا ایشو نہیں تھا, ساری جماعتوں نے اس پہ تحفظات کیے, ساری سٹارٹ میں ساری جماعتوں نے اس پہ تحفظات کیے. گورنمنٹ جماعتوں کے اپوزیشن کی جماعتوں کے تحفظات کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں تھی. جب ہم نے APC کال کر لی, گورنمنٹ نے اگلے دن بیٹھ کے کہا جی ہم آپ کے تحفظات ایڈریس کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ ہم ان ساری جماعتوں کو اپنے اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھا کے اپنا نقطہ نظر. اب سولوشن آپ کا کیا ہے؟ ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم ملٹری کورٹس کے اس آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کرتے. ہمارے خیال میں پاکستان کے جو باقی ہمارے فورمز ہیں یا ریگولر جوڈیشری ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور ملٹری کورٹس نے جتنی سزائیں دی ہیں اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے بہت سارے ان ریزرویشنز کے ساتھ آپ ایکسپٹ کریں گے یا پھر آپ کا فائنل فیصلہ یہ ہے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس پہ بہت ساری ججمنٹس دی ہیں, ریزرویشنز دی ہیں. بڑا سیریس ایشو ہے کہ آپ نے جب قانون بنایا تھا کہ جتنے لوگوں کا وہاں ٹرائل ہوگا ان کو وہاں وکیل میسر ہوگا, بہت سارے لوگوں کا کلیم ہمیں نہیں ملے. اس کا ریویو جو تھا یا اس کی جو اپیل تھی وہ سپریم کورٹ نے خود اپنے تو ہی اس کو ٹیک اپ کیا, گورنمنٹ نے تو قانون نہیں بنایا. لیکن ان تحفظات کے ساتھ آپ فائنل اس کو سپورٹ کریں گے یا الٹیمیٹلی ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں کہ مس یوز اینڈ ابیوز آف لا ہوتا ہے, جس طرح ڈاکٹر عاصم کے کیس میں ہوا. یہ نمازی کو چھوڑ دیجئے, ڈاکٹر عاصم کے کیس میں کیا ہوا کہ پوپا میں پکڑا گیا ڈاکٹر عاصم کو کہ یہ تو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے تھے, ان کے ہاں دہشت گرد آتے تھے, ان کو رہنے کی جگہ دیتے تھے, یہ ان کا علاج کرتے تھے, بلا 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 بلا. اب وہ اس کا کچھ نہیں ملا, سارا ریکارڈ فورج تھا, وہ ختم ہو گیا. اب آپ نے کہا نہیں انہوں نے 400 اتنے ارب کی کرپشن کی ہوئی ہے, اس پہ پکڑا ہوا ہے. تو بھائی پہلا قانون کدھر گیا؟ وہ پوپا کے تحت کس نے پکڑا تھا, وہ قانون وہ آپ کا مقدمہ کدھر گیا؟ تو پیپلز پارٹی کا یہ تحفظ ہے کہ آپ جس وقت چاہیں, اسٹیٹ جس وقت چاہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جس وقت چاہیں, اور خاص طور پہ یہ حکومت ہمارے خلاف تو یہ احتساب لا بھی استعمال کرتی رہی نا جی. آپ کو یاد ہے سیف الرحمان والا, یاد ہے نا آپ کو؟ عدالتوں کا رویہ بھی آپ کو یاد ہے, ملک قیوم کے عدالت کے فیصلے بھی یاد ہیں, وہ کیسٹیں بھی یاد ہیں جو آئی تھی ہماری. تو اس طرح ایک نہیں ہے, ایک 10 ایسی مثالیں ہیں. سو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اپنے تحفظات کو ایڈریس کرتے ہوئے, یہی اس کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ ہم اپنے لائرز کی ٹیم کو, انہوں نے کہہ دیا زرداری صاحب نے کہ آپ اپنا اس پہ ایک لا بنا کے یا اپنی ایک تحفظات کو ایڈریس کر کے اپنا نقطہ نظر جو ہے رائٹنگ دے, کاؤنٹر قسم کا جو ہے ایک بل ڈرافٹ جو ہے وہ کہ اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہی ہے ساری جماعتیں. اور دیکھیں نا ایک بات, ایک کاؤنٹر ڈرافٹ لائیں گے. لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب میں جو کہنا چاہتا ہوں, جو آپ کے پروگرام میں بہت ضروری ہے کہنے, وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کو آج بھی اپنے فلسفے, اپنے سٹینس آن ٹیررزم, اس کے اوپر دہشت گردوں سے سب سے زیادہ تھریٹ ہے. حکومت وقت کو نہیں ہے, عمران خان کو نہیں ہے, مذہبی جماعتوں کو نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بڑے کھل کے ہر موقع پہ ہر ایشو کے اوپر کھڑی ہوتی ہے ان کے خلاف.
آج اگر ہم ملٹری کورٹس کو سپورٹ نہیں کر رہے تو ڈز ناٹ مین کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کو آپ جو کرپٹ کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں. نو وی آر ہیڈ دا گورنمنٹ. صحیح ہے. بہت شکریہ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے, اور ایسا لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی بہت جلد اپنا ایک کاؤنٹر ڈرافٹ اس ایشو پہ لے کر آئے گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین پہلے دونوں سیگمنٹس میں آپ نے اسپیسیفک کویسچنز پہ ڈسکشن دیکھی. اب بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے ان تمام موجودہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں, اس کا فوکس کیا ہے, اس کی ایک سینس آف ڈائریکشن کیا ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں روزنامہ دنیا کے گروپ ایڈیٹر جناب سہیل وڑائچ صاحب. سہیل وڑائچ صاحب, a very warm welcome to you. تھینک یو جی, بہت شکریہ. صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ بھی اور آپ کو مبارکباد بھی. جب سے آپ نے ایز گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا جوائن کیا ہے, آپ کی پہلی اسکرین پریزنس ہے, پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو ہم آپ کو خوش آمدید بھی کرتے ہیں, آپ کو کنگریچولیٹ بھی کرتے ہیں. ویری تھینکفل ٹو یو فار جوائننگ اس. بہت مہربانی. اچھا, اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اب سے یہ آپ کے نالج میں ہوگا, آپ لاہور شہر کے اندر ہیں جہاں کل پی ایس ایل کا فائنل میچ جو ہے کھیلا جائے گا, اور اس پہ دو متضاد قسم کی اوپینینز ہیں. ایک اوپینین حکومت پنجاب کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ ایک بولڈ ڈیسیجن لیا گیا ہے, ایک ایسا بولڈ ڈیسیجن جو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی کو ریسٹور کرنے میں بڑا اہم ہوگا, ایک مطلب یہاں پر ایک اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت تھی. دوسری طرف عمران خان صاحب کا اور بہت سے اور لوگوں کا بھی موقف ہے جو گردش کر رہا ہے میڈیا میں, وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک ان نیسیسری رسک بھی لیا ہے اور اس سے انٹرنیشنل کرکٹ ریسٹور بھی نہیں ہوگی. یہ در حقیقت ایک سیاسی فیصلہ حکومت نے کیا ہے اپنے انٹرسٹ میں. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آبجیکٹو جائزہ لیا جائے تو دونوں باتیں درست لگتی ہیں. حکومت اس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے. دراصل جب سے میاں نواز شریف کی حکومت آئی ہے, یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ جس میں انہیں ایسے لگتا ہے کہ فوج نے مدد کی یقین دہانی کرائی ہے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے میں, اور نون لیگ تب پھلتی پھولتی ہے اور اس کے جو ورکر ہیں بہت خوش ہوتے ہیں جب فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی کام کر رہے ہوں. اور اگرچہ ان کی لیڈرشپ کی ملٹری سے کئی دفعہ نہیں بنتی, لیکن ان کے ورکر اس پہ خوش نہیں ہوتے, کیونکہ اگر آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھیں تو وہ ان کی گروتھ اسی زمانے میں ہوئی ہے جب وہ ملٹری کے ساتھ مل کے چلتے تھے. تو عمران خان اس دفعہ یہ چوک گئے کہ جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف سٹینس لے چکی ہے بڑا سخت, اور انہوں نے پی ایس ایل کی حمایت کی ہے اور سیکورٹی کا یقین دلایا. رسک یقیناً ہیں اور ڈیفینیٹلی اس سے انٹرنیشنل کرکٹ بھی بحال نہیں ہونے جا رہی, لیکن لاہور کا مزاج اور پاکستان کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں, جب آپ کسی جرأت کا اظہار کرتے ہیں تو میجورٹی آف دا پیپل اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو اسی لیے شاید یہ بڑا کو اس سے انٹرسٹنگ آپ نے ایک انالیسس دیا ہے جو بڑا ان یوزل انالیسس ہے, پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں سننے میں نہیں آتا اس قسم کا. آپ نے کہا کہ نون لیگ جو ہے اس کے جو رینک اینڈ فائل ہے, اس کے جو ورکر ہے وہ بنیادی طور پہ پرو ملٹری ہے, وہ اچھا نہیں محسوس کرتا جب نون لیگ کی لیڈرشپ ان کو ملٹری سے نبر و آزما ہوتے نظر آتی. لیکن اس کو کیا کہیں گے کہ سائبر سپیس کے اوپر جسے پی ایم ایل این سوشل میڈیا ٹیم کہا جاتا ہے, جس میں کوئی 40-50 لوگ ہیں, انہوں نے 10 اکاؤنٹ اپنے کھولے ہوئے ہیں اور وہ 400 بن کے نظر آتے ہیں, وہاں پر تو بہت شدید مخالفت کی جاتی ہے افواج پاکستان کی, اس کے بڑا تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں. نہیں, اگر آپ نون لیگ کی دیکھیں نا, سپورٹ بیس کہا ہے, ان کی سپورٹ بیس ہے مڈل کلاس آف پنجاب, اور مڈل کلاس کون سی؟ بزنس کلاس. پروفیشنل کلاس جو ہے مڈل کلاس کی وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور آپ اگر بزنس کلاس جو ہے ہماری مڈل کلاس کی, اس کی ڈیفینیٹلی ٹیل ٹورڈز رائٹ اینڈ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ رہا ہے. لیکن جنرلی اگر نون کا انالیسس کیا جائے, پوسٹ مارٹم کیا جائے, تو اس نے گروتھ اسی زمانے میں لی ہے, اسی زمانے میں وہ آگے بڑھی ہے جب فوج اور وہ ہینڈ ان ہینڈ تھے.
سر پوسٹ مارٹم تو آپ اس چیز کے کریں گے جو ختم ہو گئی ہوتی ہے. پوسٹ مارٹم تو ہر چیز کا کرتے ہیں چاہے وہ زندہ بھی ہو. پوسٹ مارٹم. تو بہرحال آگے آتے ہیں. ایک بڑا اہم اس میں نقطہ ہے سیاسی اعتبار سے. اگر ہم اس کا تجزیہ کریں کہ گزشتہ چند دنوں میں جس طرح سے تابڑ توڑ دہشت گردی کے حملے ہوئے, پھر خوف و ہراس, پھر اس پہ ایک ڈسکورس ہوا, پھر پی ایس ایل کا مسئلہ آ گیا, ہونا ہے نہیں ہونا, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ملٹری کورٹ سے بحث, ان تمام چیزوں سے سیاسی اعتبار سے وہ جو سپیس ایگزسٹ کرتی تھی, وہ جو دلچسپی ایگزسٹ کرتی تھی پیناما کے کیس میں جس کا فیصلہ بھی آنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب دلچسپی بھی ختم ہو گئی ہے, سپیس ختم ہو گئی ہے پیناما کے بارے میں؟ نہیں, پاناما جو ہے میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این جب سے بنی ہے, جنرل مشرف کے مارشل لا کے پہلے دن اور یہ جو مارچ کا مہینہ آ رہا ہے, یہ اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے اور سسپینس سے بھرپور ہے, کیونکہ کسی کو یہ پتہ نہیں, نہ نون لیگ کو یہ اندازہ ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا یا خلاف, نہ تحریک انصاف کو اندازہ ہے. دونوں طرف کس کے ہم لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, دونوں طرح کے تجزیے کرتے ہیں. نون والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ نہیں سکتا, کتنا خلاف آ جائے گا, اور تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ان کا کچھ بچے گا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے جو اندازے ہیں وہ بڑے وائلڈ قسم کے ہیں. سپریم کورٹ بہرحال پاکستان میں اس کی نہیں ہے زیادہ کوگنیزنس یا شعور نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے ایک کورٹ آف فرسٹ انسٹنس نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کبھی بھی ایسا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ شاید دے ہی نہ جس سے ایک سائیڈ کی بڑی کلیئر فتح ہو جائے اور ایک سائیڈ کی بڑی کلیئر ڈیفیٹ ہو جائے. وہ شاید کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جسے دونوں سائیڈز, جس کے ذریعے پروسیس چلتا رہے گا. ہاں جی, پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ پاناما کیس آف نو کانسیکوینس بن جائے گا اور اسی طرح کی پالیٹکس. لیکن اس کا بھی کانسیکوینس تو یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف اگر اقتدار میں رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ فائدے میں رہیں گے پھر, کیونکہ پی ٹی آئی کا تو سارا کیس یہ ہے نا کہ وہ اقتدار سے ہٹ جائے. اگر وہ اقتدار سے نہیں ہٹتے تو پھر زیادہ فائدہ نواز شریف کو پہنچ جائے گا. نہیں, لیکن کیا ریئلسٹکلی سپیکنگ حقیقت پسندانہ طور پہ پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ ایسی ہوگی جو یہ سمجھتی ہوگی کہ کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے ہی الگ ہو جانا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مورل کیس تو ہم جیت چکے ہیں, یہ روز عمران خان کہتے ہیں, اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ ضرور آئے گا جس میں انہیں اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ الیکشن جیت جائے. ایک آخری اب سوال ہے, ایک تھیم ہے, تھوڑا سا اس سے آگے جاتے ہوئے ٹاپک سے ہٹ کے, کہ آج ایک اے پی سی بلوائی پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور ایک ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ آپ نے بہت کور کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل پہ, ان کی اسیسینیشن پہ آپ نے تحقیق کی, کتاب لکھی, آصف زرداری صاحب کو بھی کور کیا, انیشیل بھی پالیٹکس آپ نے پیپلز پارٹی کی کور کی. پیپلز پارٹی پوزیشن لے رہی ہے ملٹری کورٹ سے خلاف, اور قائرہ صاحب سے جب بات ہوئی تو وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو میڈیا جو ہے, میڈیا کا ایک باعث ہے. آپ ایڈیٹر ہیں, گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دنیا کے, وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے موقف کو کور نہیں کرتا. ہم نے ان کو کہا کہ دراصل آپ نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں, نہ آپ گورنمنٹ میں ہیں نہ اپوزیشن نہیں بن کے نظر آ رہے. وہ اس پہ بڑے ناراض ہوئے, کہتے ہیں ہم ہی اصل میں اپوزیشن ہیں. کیا موقف ہے آپ کا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ دونوں کے موقف سے اختلاف کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک باعث تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے خلاف شروع سے رہا ہے, 70s سے رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے رائٹسٹ باعث رہا ہے جس کی وجہ سے قومی اتحاد کی تحریک چلی, پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی, وہ باعث چلا آ رہا ہے, پھر بزنس کلاس ان کے خلاف رہی, مڈل کلاس کا ایک باعث رہا. لیکن دوسری طرف میں آپ کی بات کی بھی سپورٹ کروں گا کہ میڈیا کا جو باعث ہے وہ مڈل کلاس یا بزنس کلاس باعث تو ہو سکتا ہے, لیکن ایکٹیویٹی بیس ہم کور کرتے ہیں. عمران خان نے میڈیا کی نبض پر ہاتھ رکھا اور وہ ایکٹیویٹی ایسی کرتے ہیں کہ میڈیا اس کو کور کیے بغیر نہیں رہ سکتا. عمران خان کو میڈیا کو استعمال کرنا آ گیا ہے, پیپلز پارٹی کو ابھی تک میڈیا کو استعمال کرنا نہیں آیا. جس دن انہیں یہ استعمال کرنا آ جائے گا اس دن میڈیا رہ نہیں سکے گا ان کو کور کیے بغیر. جب بلاول آئے پنجاب میں تو کون سا ہم نے کون سی چیز کور نہیں کی. صحیح. بہت شکریہ جناب سہیل وڑائچ صاحب, گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا, پاکستان کی سیاست کے مختلف پہلوؤں کے اوپر اپنا انالیسس آفر کر رہے تھے. ناظرین آج اتنا ہی, اب اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. کل پروگرام نہیں ہو پائے گا غالباً بیکاز کل میچ کی وجہ سے اور ایشوز اور میچ کی کوریج ہوگی. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے.